اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عدالتی حکم کے باوجود 4 نومبر کے بعد سے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور پھر گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے لیے پہنچے، مگر ان کو پولیس نے راولپنڈی فیکٹری ناکہ پر ہی روک لیا۔ سہیل آفریدی نے پولیس افسران سے مکالمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی مجھے روکا گیا، اس دفعہ بھی روکا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے روکیں تو تحریری طور پر بتائیں کہ عدالتی احکامات کیوں نہیں مان رہے۔ مجھے روکے جانے پر آپ نے پہلے بھی کوئی تحریری وجہ نہیں بتائی، آج تو آپ بتائیں کیوں بار بار عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا، اور سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جب تک ملاقات کی اجازت نہیں ملتی یہیں بیٹھا رہوں گا، NFC میں اپنے صوبے کا مقدمہ لڑنے کے لیے شرکت کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے 15 گھنٹے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب پھر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرانے سے متعلق عدالت کو بولا ہے کہ وہ آگاہ کریں گے اس حوالے سے، اور دھرنے میں شرکت کے بعد سربراہ تحریک تحفظ آئین محمود خان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا پلانڈ نہیں تھا، شاید عدالتی آرڈر تک جاری رہے، بانی سے ملاقات کرنی ہے تو عوامی طاقت سے ایوان کی کارروائی روک دیں۔ چیف منسٹر صاحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ پورے ایک یونٹ کا نمائندہ ہے، اور مجھے اپنے لیڈر سے اس کی ملاقات کی اجازت اس لیے دی جائے گی کہ مجھے سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے جب دیکھا کہ نہ کوئی شرافت کی زبان ہے نہ کوئی شرافت کی زبان سمجھتا ہے، تو مجبوراً ایک جمہوری پشتون کی حیثیت سے انہوں نے یہاں دھرنا دے دیا کہ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہو، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہو، ہمارے میں سے کسی کی ملاقات ہو، وہ تب ہوگا جب ہم اپنی عوامی طاقت سے، پارلیمنٹ کی طاقت سے سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی کارروائی روک دیں۔ بالکل، دھرنا پلان نہیں تھا، اگر پلانڈ ہوتا تو شاید زیادہ جو ہیں لوگ شرکت کرتے، زیادہ کارکن دکھائی دیتے۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ٹھیک اور صحت مند ہیں، پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، بشرا بی بی بھی ٹھیک ہیں۔ ہاں، ان کے ساتھ جو ایک غلط طریقے سے ان کو جو ناحق قید کیا ہوا ہے اور اس طریقے سے ملاقاتیں نہیں چھوڑ رہے اور اپنے حقوق نہیں دے رہے، اس کے اوپر ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کنسرن بھی ہے، اور ہم ہمیشہ اپنا احتجاج بھی ہم ریکارڈ کراتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن یہ جو انڈین چینلز یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک بیسیکلی اسٹیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ ریسنٹلی چونکہ ان کو ایک شکست ہوئی ہے بری طرح پاکستان سے، تو اب اس طرح کی چیزیں کر کے پاکستان کے اندر جو ہے، پاکستان کے اداروں میں، پاکستان کے عوام کے اندر ایک تشویش پیدا کرنے کے لیے غلط خبر انہوں نے جو ہے یہ چلائی ہے۔ اور وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹنے کے بعد پہلی بار علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، اور ان کی جو صحت سے متعلق خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، خاص طور پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈر یہ ہے کہ کچھ انڈین میڈیا کی طرف سے بھی اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور قریباً ان کے ہر شو، ہر خبر میں یہ شے سرخی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید جیل میں کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد سے پھر یہ ایک پورا ٹرینڈ چل نکلا ایکس پر، اور اس کے بعد سب نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل حکام جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی مکمل طور پر صحت یاب ہیں اور بالکل خیر خیریت سے موجود ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز سینٹ اجلاس میں گرما گرمی ہوئی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے خاصا شور شرابہ کیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے گھر والے الگ الگ ملاقاتیں کرتے ہیں، جیل مینول کے مطابق ہی ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پاکستان کا کوئی قیدی اس کے پاس دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینیں، اپنا کوک، اپنا ڈاکٹر، اپنا ٹی وی، اپنا فزیو، اور اس کے بعد اگلی بات سر جو ملاقاتیں ہیں، ملاقاتیں یہ ہیں، اب یہ سچ سننا نہیں چاہتے سر، سچ بول کے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا۔ آرڈر ان دی ہاؤس، آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ، ممبر کو بولنے دیں۔ آرڈر ان دی ہاؤس سر گزارش یہ ہے، ملاقاتیں، یہ ملاقاتوں کے حوالوں سے کوئی ایک ان کی لیگل ٹیم علیحدہ ملاقات،
इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं। वैसे तो सुहेल आफरीदी साहब जो कारकुनान के साथ अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करने गए थे, उस दौरान उनका ये कहना था कि किसी एक कारकुन को थोड़ी देर के लिए मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इस वक्त जो जेल हुक्काम है वो इस पर वाज़िद है कि जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है। तो इस पर पीटीआई के जो सेनेटर हैं अली जफर, उन्होंने कहा है कि मुझे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें एक दिन तो दिया जाए। सवाल ये था कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाजत दे रहे हैं। उसका जवाब एक था सिंपल, डेट दे दें, टाइम दे दें। मैं एक वकील हूं उनका, मुझे भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये इससे छोटा सवाल तो हो नहीं सकता। अली जफर साहब ने यही कहा कि एक दिन तो दिया जाए मुलाकात का, ताकि हमें उनकी खैरियत भी पता चल सके। लेकिन तलाल चौधरी साहब ने यही दोहराई कि जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही मुलाकात हो सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी चला जाए किसी भी दिन मुलाकात करने, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जेल मैनुअल के हिसाब से जो अडयाला जेल की मैनेजमेंट है, उन्होंने ही फैसला करना है कि किसकी मुलाकात किस वक्त करवाई जाए। बहरहाल एक मसला तो खड़ा हुआ अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेअमल क्या होता है। दोबारा अदालतों में जाने का उन्हें कहा गया, तलाल चौधरी साहब ने यही कहा कि आप दोबारा अदालत चले जाए। तो फिर अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अदालत जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजीर आला जा भी चुके हैं और वहां से राब्ता कर चुके हैं, अदालती अहकामात ले चुके हैं और फिर अदालती अहकामात अपने साथ ले जाते हैं जब भी वो मिलने जाते हैं। लेकिन फिर भी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली नहीं करवाई जा रही। तकरीबन उनका ये कहना है कि मैं तकरीबन मिलने आ चुका हूं और पुरअमन तरीके से आ चुका हूं। जब भी आप मना करते हैं मैं पुरअमन तरीके से। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बेसिकली इंतशार का एक खदशा है, इसी वजह से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि हुकूमत खौफज़दा है इस एक मुलाकात से। आखिर हुकूमत इतनी खौफज़दा है क्यों? तो ये काफ़ी सारे सवालात हैं जो खड़े हो गए। देखते हैं कि आज का दिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज कोई मुलाकात हो पाती है या नहीं। ये थी जी ओवरऑल सियासी सूरत हाल मुल्क की। इस पर हमने एक जायज़ा आपको पेश किया है कि क्या क्या होता रहा है पिछले 24 घंटों में।